10 تاریخ آ چکی اور حج کا آپ کا یہ 3را دن آ چکا ہے. آج اس 3رے دن میں پہلا کام حج کا ایک واجب آپ ادا کر چکے. اب دوسرا کام آپ کا شروع ہوتا ہے. آپ اگر میٹرو سے ہیں تو آپ مزدلفہ میں میٹرو پر اب سوار ہو جائیے فوراً. میٹرو کا سفر بہت آسان ہے مزدلفہ سے. میٹرو میں جب آپ بیٹھیں گے تو سیدھا آپ کو میٹرو جمرہ عقبہ پر جا کے اتارے گی. بہت بیوٹیفل، بہت سویٹ سفر ہے. وہ آرام سے جا کے اتریں گے اور جو میٹرو والے بھائی ہیں ہمارے وہ اتر کے سیدھے جمرہ عقبہ پر پہنچیں گے. جمرہ عقبہ پر جا کر 7 کنکریاں ہیں جو آپ نے الگ رکھی تھی، اب اس کو نکال لیجئے. اور یہ وہ کنکریاں ہیں، ہم ذرا دل تھام کے سوچئے، یہ وہ مقام ہیں کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے چلے تھے. تو اسی مقام پر حضرت ابراہیم کو شیطان نے آ کے کہا تھا، ابراہیم کیا ایسا بھی کسی کا خدا ہوگا جو اپنے باپ کے ہاتھوں اپنے ہی بیٹے کو ذبح کروا رہا ہو؟ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے اس مقام پر 7 کنکریاں اٹھائی اور اٹھا کر کے ایک ماری اور یوں کہا، رزن للرحمن رجمن یا رغمن للشیطان، ارے میں تو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں اور لعنت ہو اور تو ذلیل و خوار ہو اے شیطان. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے جہاں پر کنکریاں ماری، آج آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں وہیں پر کنکریاں مار رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے، جب آپ کنکریاں مار رہے ہیں تو یہ چیز کو یاد کر لیجئے، ابراہیم جیسی ہستی کے عمل کے رکاوٹ میں شیطان آیا تو میں اور آپ کیا ہیں؟ دین کے ہر قربانی والے عمل کی رکاوٹ بن کے شیطان آئے گا، ہر راستے میں رکاوٹ بن کے آئے گا اور امتحان ہوگا. غرض یہ کہ آج دوسرا عمل، اگر آپ میٹرو سے گئے ہیں تو آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کر کے دوسرا واجب ادا کیا. 10 تاریخ کو 2 واجب رمی کر کے آپ ادا کر چکے ہیں. اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو مزے ہی الگ ہے، ہر قدم پہ 700 نیکیاں 700 نیکیاں. اچھا تصور کر کے دیکھو اور اپنے قدموں کو دیکھنا، خدا کی قسم آنسو ٹپک آئیں گے. میرے یہ قدم اور ایک قدم پہ 700 نیکیاں. اچھا نیکیاں بھی کون سی؟ حرم والی نیکیاں، یعنی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، گویا ہر قدم پہ 7 کروڑ نیکیاں. 7 کروڑ نیکیاں. اب پیدل والے جائیں گے تو وہ نیچے کی طرف بھی رمی کریں گے. رمی کرنے کے بعد آپ باہر نکل جائیں گے. آپ کے 2 واجب 10 تاریخ کو پورے ہو گئے. اب وقت ہے تیسرے واجب کو ادا کرنے کا. ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے کہ تیسرا واجب آپ کا قربانی کا عمل ہے. قربانی کا جو عمل ہے آپ کا، یہ آپ اس میں بہت کنفیوز ہوں گے وہاں، اس لیے یہاں سے ترتیب بنا لیجئے گا. اگر یہاں آپ کو کوئی مل جائے جو وہاں مقیم ہو، میں ابھی معلوم کروں گا، ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا. جو ہمارے 2 مفتی حضرات مدینہ میں مقیم تھے اور وہ قربانی کرتے تھے، ان کے ایک ایک چیز کو ہم نے اور عمران بھائی نے چیک بھی کیا تھا، بالکل جینوین ان کا طریقہ تھا. انہیں کہیں مفتی مفتی ساجدین ہیں، ہمارے ساتھی ہیں ہمارے مدرسے کے. وہ میرے کلاس سے 1 سال آگے تھے. بہت میری نظر میں معتبر ہے اور متقی آدمی ہے، دل سے کرتا ہے سارے کام کو. یہاں تک بھی کرتا ہے اللہ کا بندہ کہ آپ کے کمرے میں بکرے تک پہنچا دیتا ہے اگر آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. ہمارے ہوٹل تک اس نے 7 بکرے پہنچا دیے. جو بھروسہ کریں آپ تو ان کو جمع کر دیں. اب وہ آپ کو وقت دیں گے قربانی کا وقت. آپ ان سے بات کر لیں کہ پہلے دن قربانی چاہیے. آپ ان کو کنکری مار کے فون کریں گے، مفتی صاحب ہم نے کنکریاں مار دی ہیں، قربانی کریے، بتائیے کس وقت قربانی ہوگی. وہ آپ کو وقت بتا دیں گے، اس وقت ہم قربانی کریں گے. وہ قربانی کر دیں گے جو وقت آپ کو بتائیں گے. بہت سسٹمیٹک اور کم تعداد میں وہ کام کو کرتے ہیں. جب آپ کی قربانی ہو گئی، آپ کا تیسرا واجب بھی آج ادا ہو گیا. اب آتا ہے چوتھے کا نمبر. چوتھا واجب آپ کا اب سر کو منڈانا ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. آپ کنکری مار کے فون کرتے ہوئے، میرا اپنا عمل بھی یہی رہا، اگر آپ ہمت اور تندرست ہیں، جوان ہیں اور بیمار اگر نہیں ہیں تو آپ پیدل مینا سے نکلتے چلے جائیے، رکیے نہیں.
کنکری ماریے اور انہیں فون کر دیجئے، نکلتے چلے جائیے یہاں تک کہ 1.5 سے تقریباً 2 گھنٹے لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے، آپ حرم پہنچ جائیں گے۔ حرم اگر آپ 11 اور 11:30 بجے تک پہنچ جائیں گے 100% آپ کو حرم میں انٹری مل جائے گی انشاءاللہ۔ اب آپ حرم میں انٹری کر رہے ہوں گے تو آپ کے 2 فائدے ہوں گے، ادھر آپ کے قربانی کا وقت آ چکا ہوگا اور قربانی ہو چکی ہوگی۔ اب آپ حرم کی انٹری سے پہلے 10 منٹ کا کام ہے، اس سے زیادہ کا کام نہیں ہے۔ باب عبدالعزیز کے سامنے جب تھوڑا سا نیچے کو جائیں گے، بے پناہ دکانیں ہیں، وہاں سر مونڈنے والوں کی جائیے، سر منڈا لیجئے اور سر منڈا کر کے حلال ہو جائیے۔ وہیں پر اوپر بلڈنگ میں، مکہ ٹاور میں، شرکا مکہ میں اور خود حرم میں غسل خانے ہیں، چاہے تو آپ نہا لیجئے، نہا کر کے کپڑے بدل لیجئے۔ اور اگر یہ موقع نہ ہو، گرچہ یہ افضل عمل نہیں ہے لیکن مزہ اسی میں ہے کہ طواف زیارت بھی آج ہو جائے۔ آپ اگر حرم پہنچ گئے ہیں، حلق نہیں کیا ہے آپ نے، تو آپ طواف زیارت کر لیجئے۔ طواف زیارت اس وقت اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے کہ آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا، لیکن شرط ہے کہ آپ صحت مند ہوں، تندرست ہوں، تاکہ مینا سے مکے تک آپ آسانی سے پیدل سفر کر سکیں، سواری سے سفر کرنے کے چکر میں بالکل نہ پڑیے گا۔ اگر آپ نے قربانی بھی ہو گئی، سر بھی منڈا لیا، طواف زیارت بھی ہو گیا، اب آپ کا ایک عمل رہ جاتا ہے سعی۔ ہمت دیکھیے، ہمارے تو قافلے والوں نے ہر سفر میں طواف زیارت بھی اسی دن کیا اور سعی بھی اسی دن کر دی۔ یہاں بیٹھے بھی ہیں ان میں سے کئی لوگ، اگر ہمت ساتھ دے 10 تاریخ کا یہ پورا جو کورس ہے، پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرا دوں گا دنوں کے اعتبار سے، اسی دن میں کرنے کی جو لذت ہے، فریضہ تو اور دن بھی ادا ہوگا، مگر اندر سے جو خوشی اس دن عمل کرنے میں ملتی ہے وہ اور دن نہیں ملتی۔ 10 تاریخ میں اب آپ نے کیا کام کیے؟ مزدلفے میں پہلے نمبر پہ آپ نے وقوف کیا، ایک واجب، آ کے جمرہ عقبہ شیطان کو کنکریاں ماری، دوسرا واجب ادا ہوا۔ تیسرے نمبر پہ آپ کی قربانی ہوئی، تیسرا واجب ادا ہوا۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے سر منڈایا، چوتھا واجب ادا ہوا۔ 5ویں نمبر پہ آپ نے طواف زیارت کیا، آپ کا ایک فرض ادا ہوا۔ 6 نمبر پہ آپ نے سعی بھی اگر حج کی کر لی تو آپ کا 5واں واجب بھی ادا ہوا۔ تو آج کے دن میں کرنے کے کم سے کم 5 کام، ورنہ 6 کام ہے۔ سعی اگر ہمت نہ ہو تو آپ آخر تک کبھی بھی کر سکتے ہیں، سعی کے لیے وقت کی قید نہیں ہے۔ سفر پورا کرنے سے پہلے سعی کر سکتے ہیں، اس میں فقہا نے اجازت دی ہے۔ 10 تاریخ کا آپ کا عمل مکمل ہوا اور آج الحمدللہ آج پورا عمل کر کے 99% آپ حاجی ہو گئے۔ اب آپ شام کو اپنے کمرے جائیے، کمرے جا کر کے اپنا جو اضافی سامان تھا وہ رکھ دیں، ایک جوڑ کرتا پاجامہ یا جو بھی آپ لیں وہ لے لیجئے، لیکن ہمارا مشورہ ہے واپسی رات کو ضرور مینا کیجئے گا، کمروں پہ آرام مت کریے گا۔ بہت سے ہمارے ساتھیوں نے ہمارے ہی حج میں ہم نے دیکھا کہ وہ کمروں پہ جا کے سو گئے اور صبح کو مینا آئے کنکریاں مارنے۔ میرے بھائیوں، آرام تو زندگی بھر کیا ہے، آج بھی آرام ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کی کوئی سنت ہم سے نہ چھوٹے۔ سب جگہ آرام ہے، آج تو دیوانے بنے ہوئے ہیں ہم۔ جائیے کمرے، نہائیے، ایک آدھ گھنٹہ لیٹنا چاہیں لیٹ لیجئے، لیکن 11 بجے سے پہلے یعنی آدھی رات کے زیادہ جب وقت گزرے اس سے پہلے مینا پہنچ جائیے اور مینا میں رات گزاریے۔ اچھا، مینا میں جب رات گزاریں گے اس سے پہلے ایک بات، جو آپ کنکریاں ماریں گے 10 تاریخ کو، ان کنکریوں کا وقت اور یاد رکھیے۔ وہ کنکریاں آپ کو زوال یعنی ظہر کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے مارنی، اس سے تاخیر نہ ہو، چاہے میٹرو سے جائیں چاہے پیدل جائیں، اس کے بعد مغرب شروع ہو جائے گا، افضل وقت زوال سے پہلے کا ہے۔ اور ادھر صبح صادق سے پہلے نہیں مار سکتے ہم کنکریاں۔ یہ آپ کا 10واں دن مکمل ہوا۔